ہم عموماً شاپنگ کے لیے بڑے سپر سٹورز کی طرف جاتے ہیں. امتیاز سپر مارکیٹ ہے یا چیز ہے یا اس قسم کے اور ناہید وغیرہ اس قسم کے اور سپر سٹورز ہیں جہاں عموماً لوگ جاتے ہیں شاپنگز کے لیے, یا ہم کوئی پروڈکٹ خریدتے ہیں. تو یہ سپر سٹورز یا پروڈکٹس جو جن کمپنیز کی طرف سے ہوتی ہیں تو وہ اس کے اوپر ہمیں کچھ انعامی اسکیمز آفر کرتے ہیں. جیسے اگر آپ کسی سپر سٹور پہ جائیں اور وہ آپ سے یہ کہے کہ اگر آپ 5,000 روپے کی شاپنگ کریں گے تو ہم آپ کو ایک قرعہ اندازی کے اندر شامل کر لیں گے, جس قرعہ اندازی کے ذریعے سے آپ کو کار جو ہے وہ آفر کرتے ہیں یا کوئی اور بڑا انعام جو ہے وہ آفر کرتے ہیں. اسی طرح کوئی پروڈکٹ والے کہتے ہیں کہ اگر آپ ہماری اتنی پروڈکٹ خریدیں گے تو ہم آپ کو ایک گفٹ جو ہے وہ یا ہم آپ کو قرعہ اندازی میں حج کی قرعہ اندازی میں شامل کر لیں گے. یا جیز یا یوفون کی طرف سے یا کسی اور کمپنی کی طرف سے آفر آتی ہے کہ ہمارا ایک ہفتے کے اندر آپ اتنا بیلنس استعمال کیجئے اور فلاں چیز کی قرعہ اندازی میں آپ شامل ہو جائیے. تو اس قسم کی جو انعامی اسکیمز ہوتی ہیں شریعت کی نظر میں اس کا کیا حکم ہے؟ یہاں بنیادی طور پہ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک شریعت نے ایک چیز ہے جس کو کہا ہے جوا, جس کو ہم قمار بھی کہتے ہیں, جس کو ہم میسر بھی کہتے ہیں عربی زبان کے اندر. وہ اس کا کانسیپٹ کیا ہے شریعت کے اندر؟ بیسک کانسیپٹ اس کا یہ ہے کہ دو پارٹیز کسی ایک ایگریمنٹ میں, کسی ایک جو ہے وہ پروڈکٹ کے اندر یا کسی ایک جو ہے وہ ایگریمنٹ میں انوالو ہوتی ہیں, ٹرانزیکشن میں انوالو ہوتی ہیں, اور دونوں پارٹیز کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ فائدے میں کون رہے گا, نقصان میں کون رہے گا. تو یہ بنیادی طور پہ جوئے کی ایک صورت ہے جس کو علماء نے یوں کہا ہے کہ مستور العاقبہ, یعنی جس کا اینڈ ریزلٹ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کا کیا اینڈ ریزلٹ آئے گا, کون پروفٹ میں جائے گا اور کون جو ہے وہ لاس کرے گا. تو انعامی اسکیمز جو ہے اس کے لیے جو اصول ہمیں معلوم ہوتا ہے شریعت کے نظر میں وہ یہ ہے کہ اگر انعام کنفرم ہو ملنا اور انعام کا معلوم ہو. دیکھیں انعامی اسکیم دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک انعامی اسکیم وہ ہوتی ہے کہ جس میں ایک شخص انوالو ہوتا ہے, اس میں داخل ہوتا ہے, کچھ رقم ادا کر کے ایک سرٹن اماؤنٹ دینے کے بعد وہ اس میں ایلیجبل ہوتا ہے کہ وہ اس اسکیم کے اندر داخل ہو سکے. جیسے امتیاز کی طرف سے اگر یہ آفر آتی ہے کہ آپ 5,000 روپے کی آپ شاپنگ کریں گے تو ہم آپ کو ایک قرعہ اندازی کے اندر شامل کر لیں گے. اب وہ 5,000 روپے کا ایک سرٹن اماؤنٹ ہے کہ جو آپ نے اس میں آپ نے خرچ کرنا ہے, تو اس کے بعد آپ قرعہ اندازی میں شامل ہوں گے. تو جب وہ سرٹن اماؤنٹ آپ نے خرچ کر لیا تو اس کے بعد وہ انعام آپ کا کنفرم ہونا چاہیے. اگر وہ انعام کنفرم نہیں ہے اور آپ قرعہ اندازی میں شامل ہو رہے ہیں, ممکن ہے پاسبل ہے کوئی انعام آپ کو مل جائے, پاسبل ہے کہ نہ ملے, تو یہ جوا ہے. کیونکہ آپ نے ایک سرٹن اماؤنٹ دیا ہے, وہ سرٹن اماؤنٹ دینے کے بعد اب آپ کو وہ انعام, وہ گفٹ آپ کو کنفرم ملنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ ایوری ڈے کہتا ہے کہ اگر آپ ہمارا یہ پیکٹ خریدیں گے اس کے ساتھ آپ کو ایک کپ مل جائے گا. اب وہ پیکٹ آپ نے ایک سرٹن اماؤنٹ خریدا تو اس کے ساتھ آپ کو گفٹ جو ہے وہ پتہ ہے کہ ہمیں کپ ملے گا, کنفرم ہے آپ کو ملنا. لیکن اگر کوئی پروڈکٹ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ ہماری یہ 10 پیکٹ خریدیں گے تو ہم آپ کو ایک قرعہ اندازی میں شامل کر لیں گے, یا جیز یا یوفون آفر کرے کہ آپ ہمارا ایک ہفتے کے اندر 200 روپے کا بیلنس استعمال کیجئے تو ہم آپ کو عمرے کی قرعہ اندازی میں شامل کر لیں گے. تو قرعہ اندازی میں آپ نے 200 روپے خرچ کیے, اب آپ اگر قرعہ اندازی میں شامل ہونے جا رہے ہیں تو یہ چیز جو ہے وہ غلط ہو جائے گی. تو جب آپ ایک سرٹن اماؤنٹ خرچ کر رہے ہوں اس کے بعد گفٹ جو ہے وہ کنفرم ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ اماؤنٹ خرچ نہیں کر رہے اور ویسے ہی جیسے جیز کہہ دے کہ جی ہم جو ہے وہ اپنے جتنے بھی ہمارے موبائل کسٹمرز ہیں ہم ان کو جو ہے وہ قرعہ اندازی میں شامل کر رہے ہیں, تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ اگر میں جیز کا کسٹمر ہوں اور مجھے وہ قرعہ اندازی میں شامل کر رہے ہیں, میں نے کوئی اماؤنٹ خرچ نہیں کیا. امتیاز والے کہیں کہ جی جو بھی ہمارے پاس خریداری کرنے آئے گا تو ہم اس کو جو ہے وہ گاڑی کی قرعہ اندازی میں شامل کر لیں گے, وہ 5 روپے کی خریداری کرے, وہ 5,000 کی خریداری کرے, سب قرعہ اندازی میں شامل ہوں گے. تو اس میں چونکہ ایک سرٹن اماؤنٹ خرچ نہیں کیا گیا قرعہ اندازی میں شامل ہونے کے لیے, تو لہذا اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن جہاں اماؤنٹ خرچ کیا جائے اس انعام تک پہنچنے کے لیے تو وہ انعام کنفرم ہونا چاہیے. اگر انعام کنفرم نہیں ہے تو پھر وہ جوئے کی صورت بن جاتی ہے. اور اگر اماؤنٹ خرچ نہیں کیا تو اگر انعام جو ہے وہ کنفرم نہیں بھی ہے تب بھی اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں ہے. تو انعامی اسکیم کے تعلق سے یہ اصول ہمارے جو ہے وہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر ہم کوئی خاص اماؤنٹ خرچ کر رہے ہیں کسی انعام تک پہنچنے کے لیے تو وہ انعام ملنا ہمیں کنفرم ہو, اور وہ انعام ہے کیا یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اور اگر ہم اماؤنٹ خرچ نہیں کر رہے اور ہمیں ویسے قرعہ اندازی میں شامل کیا جا رہا ہے اور ہمیں وہ انعام مل جاتا ہے تو وہ انعام حاصل کرنے میں, لینے میں, استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے.